عمران خان کل بھی ہم نے دیکھا کہ جب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے گئی تو بہت زیادہ بدنظمی دیکھنے کو آئی تھی اور عمران خان نے منسوخی کی درخواست دائر کی تھی جس کو مسترد کر دیا گیا ہے. اب آگے کی سچویشن کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ گرفتار کیا جائے گا، لیکن عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کے مطابق ان کو گرفتار کر کے اور وارنٹ کی تعمیر کرا کے عدالت میں پیش کرنے کا کہا گیا ہے. پچھلی مرتبہ جب عمران خان اسلام آباد آئے تھے تو انہوں نے 3 مقدمات میں اپنی ضمانت کروائی تھی اور ضمانت کروانے کے بعد اتنے ہی مقدمات ان پر اور قائم ہو گئے. میں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر جو ہے مسلح افراد کی جانا اور وہاں دروازے توڑے اور زیادہ دہشت گردی کا مقدمہ بھی بن گیا تھا. تو ابھی اس صورتحال کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن عدالت کا حکم ہے کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اور انہوں نے اسلام سے کے اس مقدمے کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے. اب وہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ سامنے آتا ہے اور اس کے بعد 7 مارچ کو کیا ہوتا ہے. جی سر، بالکل اس حوالے سے ابھی وکلا بھی اپنی رائے پیش کریں گے، لیکن جب عمران خان کے جو وکلا ہیں عدالت میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ایک ویڈیو لنک دیا گیا وہ بھی رد کر دیا گیا. عمران خان نے ایک طرف انتخابی مہم بھی شروع کی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ، اور کل جب ہم نے دیکھا کہ ان کا جو کارکنان تھے پی ٹی آئی کے وہ کتنی زیادہ چارج تھے، بہت زیادہ متحرک نظر آئے، اور پھر اب اس حوالے سے ایک طرف انتخابی مہم بھی ہے، تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ تو حالات تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جب کل وارنٹ گرفتاری کی تعمیر کی تو اس موقع پہ بھی ہم نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جس کو جو ہے اپنی گرفت میں لے گا کہ شبلی فراز نے غلط بیانی سے کام لیا اور جو بیلف کی ٹیم آئی تھی اور اس کی ٹیم آئی تھی انہیں کہا گیا کہ عمران خان دستیاب نہیں ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد عمران خان نے وہی زبان پاس سے خراب کیا. تو یہ اب ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ قانون کی عملداری اور قانون پہ عمل کرنے پہ نہیں رکھتے، بلکہ شبلی فراز نے رات کو ایک بیان دیا، اس کا کہنا تھا کہ میں نے تو انگریزی میں لکھا تھا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، اور اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا تو قانون نے کارروائی ہے وہ کرنی ہے، جس کی جو مرضی کر لے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو عدالتوں نے بہت زیادہ ریلیکسیشن دی ہے، اس کی وجہ سے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پرواہ نہیں کر رہے، بلکہ ان کے خلاف تقریر بھی کر رہے ہیں، اور انہی تقریر کی وجہ سے ان پر کل پیمرا نے پابندی بھی لگا دی ہے. سر، ایک اور بھی خبر آ رہی ہے، اس پر بھی آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گی. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاہور زمان پارک میں اہم ترین ملاقات جاری ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی زمان پارک پہنچ گئے. صدر مملکت کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات شروع ہو گئی ہے. عارف علوی اور عمران خان کے درمیان سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. 30 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت جاری ہے. محسن صاحب، اس حوالے سے بھی کہیے گا، اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ پنجاب میں تاریخ دے دی گئی ہے صدر مملکت کی جانب سے اور اب یہ اہم ملاقات بھی جاری ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پنجاب میں تاریخ دے دی گئی ہے، لیکن پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور کل مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور مریم نواز شریف ان کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے. لگتا ہے کہ جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ان الیکشن کے اتباع پہ زور دے دی ہیں. اب دیکھیں نا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کراتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ریویو پٹیشن بھی دائر کی جا سکتی ہے یا ملکی حالات کے حوالے سے کوئی بہانہ بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک انتخابات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا.